مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پاپ اپ پیڈیا۔ ناظرین، کون جانتا تھا کہ 22 مئی 1966 کو ضلع اٹک کے علاقے یکاتوت میں پیدا ہونے والا بچہ مستقبل میں ایک ایسی شخصیت بن کر ابھرے گا جو پاکستانی معاشرے پر انمٹ نشانات چھوڑے گی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تحریک لبیک کے مرحوم سربراہ خادم حسین رضوی کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ہم ان کی زندگی کے ابتدائی ایام، تعلیم اور سیاست میں دبنگ انٹری اور پھر ناگہانی وفات پر مختلف مراحل میں بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی تو پھر ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ ناظرین، خادم حسین رضوی پنجاب کے ضلع اٹک کی تحصیل پنڈی گھیب کے ایک زمیندار لال خان اوان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ پرائمری تک وہ اپنے گاؤں میں ہی پڑھتے رہے اور اس کے بعد والد نے انہیں جہلم کے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا جہاں سے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ ناظرین، خادم حسین رضوی کے عزیز و اقارب کے مطابق وہ بچپن سے ہی خوش مزاج اور دوسروں کی مدد کرنے والی شخصیت تھے۔ سن 1980 میں ان کی اگلی منزل لاہور ٹھہری جہاں جامعہ نظامیہ رضویہ میں درس نظامی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور 1988 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ انہیں پنجابی، اردو، عربی اور فارسی کی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ناظرین، وہ داتا دربار کے قریب واقع پیر مکی مسجد میں خطیب کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے، جبکہ 1993 میں محکمہ اوقاف میں برتے ہوئے اور وہاں سے فراغت کے بعد یتیم خانہ لاہور میں مسجد رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطیب بھی رہے۔ ناظرین، انہوں نے 1994 میں شادی کی اور ان کے 2 بیٹے اور 4 صاحبزادیاں ہیں۔ 2007 میں اپنی والدہ کی چہلم میں شرکت کے بعد واپسی پر خادم رضوی کی گاڑی تلگنگ میں حادثے کا شکار ہوئی جس کی وجہ سے ان کا نچلا دھڑ متاثر ہوا اور اس کے بعد وہ ویل چیئر کی مدد سے نقل و حرکت کرنے لگے۔ ناظرین، وہ کئی سال تک محکمہ اوقاف کی مسجد میں خطیب رہے جہاں انہوں نے جارحانہ انداز بیان کی وجہ سے شہرت پائی۔ انہوں نے مذہبی تعلیم و تدریس میں جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے حاصل کی اور پھر عالم کی ڈگری درس نظامی کو مکمل کیا۔ بریلوی مکتب فکر کے حامل خادم حسین رضوی کو ممتاز قادری کے حق میں کھل کر بولنے کی وجہ سے پنجاب کے محکمہ اوقاف سے فارغ کر دیا گیا، جس کے بعد انہوں نے ستمبر 2017 میں تحریک کی بنیاد رکھی اور اسی برس ستمبر میں NA 120 لاہور میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں 7000 ووٹ حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا۔ ان کا فن تقریر اس قدر پر اثر تھا کہ مخالفین بھی ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ قرآن و احادیث کے مستند حوالوں سے وہ اپنے بریلوی مسلک کے مبادیات کو انتہائی سادہ زبان میں بیان کرتے اور پھر ساتھ اقبال کے اشعار کا خوبصورت انداز میں استعمال سے سننے والوں کا دل مو لیتے تھے۔ جذبات اور حوالہ جات سے بھرپور تقریر کرتے ہوئے جب وہ جارحانہ انداز اپناتے تو بے اختیار ان کے پیروکار نعرے بلند کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ وہ حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن، جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز، تاجدار ختم نبوت۔ ناظرین، چند برس پہلے تک دنیا خادم حسین رضوی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی تھی، لیکن گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کرنے والے ممتاز قادری کی حمایت، ان کی پھانسی کے خلاف اسلام آباد میں احتجاج کے بعد وہ خبروں میں آنا شروع ہوئے۔ ناظرین، پھر نومبر 2017 میں جب انہوں نے توہین رسالت کے قانون کی حمایت میں ایک بڑی ریلی کی قیادت کرتے ہوئے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پر دھرنا دیا تو دنیا نے ان کا ایک نیا روپ دیکھا۔ TLP یعنی تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے 2017 میں اراکین اسمبلی کے حلف ناموں میں تبدیلی پر نون لیگی حکومت کے خلاف احتجاج اور فیض آباد میں دھرنا دیا گیا جو کئی روز تک جاری رہا۔ راولپنڈی کے ساتھ ساتھ لاہور میں بھی دھرنا دیا گیا اور تمام شاہراہیں بند کر دی گئیں۔ تجارتی، تعلیمی اور دیگر معاملات زندگی شدید متاثر ہوئے۔ ناظرین، علامہ خادم رضوی کے بھرپور بیانات، سخت الفاظ کا چناؤ اور 2 ٹوک موقف نے حکومت کو مذاکرات پر مجبور کر دیا۔ مذاکرات کے
کئی دور ہوئے، جبکہ ساتھ ساتھ دھرنے سے متعلق کئی سازشی نظریات بھی پروان چڑھے۔ دھرنے میں مختلف اداروں کے ملوث ہونے کی بھی بات کی، تاہم ان کا دھرنا کامیاب رہا اور وزیر قانون زاہد حامد کو استعفیٰ دے کر گھر جانا پڑا۔ اس اہم کامیابی نے ان کے مذہبی اور سیاسی قدکاٹھ میں نمایاں اضافہ کیا، جبکہ اس دوران ان کے حامیوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ اس دھرنے کے دوران اپنائے گئے ان کے انداز بیان کو ان کے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے دین مخالف عناصر کے خلاف ایک بھرپور مزاحمت قرار دیا، تو وہیں ملک میں ایسے لوگ بھی کثیر تعداد میں سامنے آئے جنہوں نے ان کے الفاظ کے چناؤ پر تنقید کی، لیکن علامہ خادم اپنے سخت انداز بیان کی حمایت میں بھی کئی دلائل محفوظ رکھتے تھے۔ ناظرین، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ مزید علامہ صاحب کی زندگی کے دیگر پہلو ہم اس سیریز کی اگلی قسط میں شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔